بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے ہاں پاک و ہند میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو قرآن کریم کی تشریحات کو بدلنا چاہتا ہے، احادیث پیغمبر سے امت کو دور کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک غلیظ حربہ یہ استعمال کیا کہ وہ علماء اور فقہاء جنہوں نے نبوت کے دین کو اصلی شکل میں پیش کیا، ان کی مقدس ذات پر حملہ آور ہوئے. کبھی فقہاء پہ اعتراضات، کبھی اولیاء علماء پہ اعتراضات اور کبھی مجتہدین کی ذات پہ اعتراضات. اس دور میں ان کی بعض وہ شخصیات کہ جنہوں نے میڈیا کے ذریعے ہم مبارک اور مقدس شخصیات پہ حملہ کیے، ان میں ایک نام زکریا صاحب کا خود بیان ہے کہ یہ کتاب جو تبلیغی نصاب ہے یہ میں نے ان ایام میں لکھی ہے جب ڈاکٹر نے مجھے سوچنے اور کسی چیز کے فکر وغیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا. یعنی ذہن پہ زیادہ بوجھ، ذہن پہ زیادہ زور نہ دو، نہ کوئی چیز سوچو نہ فکر کرو، بلکہ پڑے رہو. کسی بھی کام کوئی کام وغیرہ نہ کرو، کوئی علمی مشاغل، کوئی علمی کام بھی نہ کرو. ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا. ان ایام میں حضرت کو یہ بات سوجھی کہ لاؤ کوئی ایسا نصاب تیار کریں جو چلت پھرت کرنے والے جھوری جھنڈی رکھ کے ان لوگوں کے لیے کوئی چیز کام ہو جائے. تو ان دماغی توازن جب ان کا برقرار نہیں تھا، معاف کیجئے گا مجھے اس جرات کے اوپر، جب ان کا دماغ خراب تھا، ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کسی چیز کے سوچنے اور ذہنی طور پہ کوئی کام کرنے سے، ان ایام میں زکریا صاحب نے یہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو غلط سلط اس کتاب میں لکھی گئی ہیں شاید انہی دماغ کی خرابیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے جی. اور حقیقت ہے یہ باقاعدہ تبلیغی نصاب میں یہ بات لکھی بھی گئی ہے، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ میں. بہرحال یہ ایک بات ہے. سامعین، آپ حضرات نے ابھی معراج ربانی کی ایک اور خیانت کا مظاہرہ کیا. معراج ربانی نے اس گفتگو میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ کی کتاب فضائل اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی عبارت کا غلط مطلب بیان کرنے کے لیے غلط تمہید باندھی ہے. معراج ربانی کہتا ہے کہ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو کتاب فضائل اعمال تحریر کی ہے، اس فضائل اعمال کے شروع میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے ایک بات درج فرمائی کہ مجھے ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا. حضرت شیخ زکریا کی عبارت سنیں اور معراج ربانی کا اس پر تبصرہ سماعت فرمائیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر بددیانتی اور خیانت سے کام لیتے ہوئے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ پہ الزامات کی بارش کی ہے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ اس میں صرف اتنی بات تحریر فرماتے ہیں: سفر 357 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ بیمار ہیں تو ڈاکٹروں نے حضرت شیخ کو مشورہ دیا کہ آپ ان بیماری کے ایام میں دماغی کام نہ کریں. اور اس بات کو محترم سامعین آپ خود اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ حضرات میں سے ڈاکٹر حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں یا جن کا ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے بہت اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں. کبھی بیمار کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں آپ دماغی کام نہ کریں، دماغ پر بوجھ نہ ڈالیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کوئی ایسا مشقت والا کام نہ کریں، زیادہ کسی بات کو آپ محسوس نہ کریں، اپنے دماغ میں زیادہ سوچ و بچار سے کام مت لیں. اب اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس آدمی کا دماغ خراب ہے، بلکہ مرض کی وجہ سے اگر ڈاکٹر
کسی دماغی کام کرنے سے مریض کو منع کر دیں، اس کو مریض کے دماغ کی خرابی نہیں کہتے، بلکہ اس کو ڈاکٹر کے مشورے پر معمول کیا جاتا ہے۔ مگر اس بددیانت اور خائن انسان نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کو، جو ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے منع کیا، دماغ پر بوجھ ڈالنے سے منع کیا، عنوان یہ دیا کہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا دماغ خراب تھا، اور آپ نے خود سے بات کیا۔ ابھی یہ شخص کہہ رہا تھا کہ دماغی توازن برقرار نہ تھا، دماغ خراب تھا، دماغ کی خرابیوں کا نتیجہ تھا کہ شیخ زکریا نے یہ بات کی ہے۔ کہاں ڈاکٹر کا دماغی کام کرنے سے روکنا اور کہاں دماغ کا خراب ہونا، کہاں دماغ پر بوجھ نہ ڈالنا اور کہاں دماغی توازن کا برقرار نہ رہنا، اور کہاں ڈاکٹر کا کسی آدمی کو ٹینشن لینے سے منع کرنا اور کہاں دماغ کی خرابی اس کو قرار دینا۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کا اپنا دماغی توازن برقرار نہ ہو، وہی کہہ سکتا ہے جس کا دماغ خراب ہو، وہی شخص کہہ سکتا ہے دوسرے لفظوں میں، بلکہ جو خود بد دماغ ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ معراج ربانی بد دماغ شخص نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے اس جملے کا غلط معنی بیان کیا، اور پھر بددیانتی کا آپ مظاہرہ کریں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو فضائل اعمال لکھی ہے، اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہے، یہ فضائل اعمال حضرت شیخ کے 6 رسائل کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے حکایات صحابہ، جو پہلا رسالہ اور جس کے مقدمے میں یہ بات درج کی ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے منع کیا، یہ حکایات صحابہ 12 شوال سن 1357 ہجری کو تحریر کی ہے۔ اور اس حکایات صحابہ کے علاوہ جو فضائل اعمال میں 5 دیگر رسائل موجود ہیں، نمبر 1 فضائل قرآن، نمبر 2 فضائل نماز، نمبر 3 فضائل ذکر، نمبر 4 فضائل تبلیغ، نمبر 5 فضائل رمضان۔ فضائل قرآن کو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے 29 ذی الحج 1348 ہجری کو تحریر کیا۔ گویا جن ایام میں ڈاکٹر نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کو دماغی کام کرنے سے منع فرمایا، اس سے 9 سال پہلے فضائل قرآن کتاب تحریر کی ہے۔ نمبر 2 فضائل نماز، حضرت شیخ نے 7 محرم 1358 ہجری کو حکایات صحابہ تحریر کرنے کے بعد اور ان بیماری کے ایام سے 3 ماہ بعد تحریر کی ہے۔ فضائل ذکر 26 شوال 1358 ہجری، بیماری کے ایام سے 1 سال بعد تحریر کی ہے۔ فضائل تبلیغ 5 صفر 1350 ہجری، بیماری کے ایام سے 7 سال قبل تحریر کی ہے۔ فضائل رمضان 27 رمضان 1349 ہجری، بیماری سے 8 سال قبل تحریر کی ہے۔ اب فضائل اعمال جو 6 رسائل کا مجموعہ ہے، ان میں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جس رسالے کے آغاز میں اپنی بیماری کا تذکرہ کیا ہے، یہ 12 شوال 1357 ہجری میں تحریر کی گئی، اور اس کے علاوہ 3 رسائل وہ تھے جو بیماری کے کئی عرصہ قبل تحریر کیے گئے، مثلا فضائل قرآن بیماری کے ایام سے 9 سال قبل، اور فضائل تبلیغ بیماری کے ایام سے 7 سال قبل، فضائل رمضان بیماری کے ایام سے 8 سال قبل تحریر کیے گئے۔ 2 رسالے فضائل نماز اور فضائل ذکر یہ بیماری کے ایام سے کچھ ماہ بعد تحریر کیے گئے۔ اب سوال یہ ہے، اگر تم نے اس جملے کو بنیاد بنا کر فضائل اعمال کتاب پر اعتراض کرنا تھا تو تم اصولاً ان پر اعتراض کرتے جو فضائل حکایات صحابہ اور بیماری کے ایام کے بعد تحریر کیے گئے ہیں، لیکن جو بیماری کے ایام سے بیماری کے ایام سے قبل 3 رسالے تحریر کیے گئے، ان پر تو یہ سطحی اور یہ غلط اور بددیانتی پر مبنی اعتراضات بھی نہیں بنتا تھا۔ اور اس سے اہم بات یہ کہ جو حضرت شیخ نے بیماری کے ایام میں رسالہ تحریر کیا، اس پورے رسالے حکایات صحابہ پہ معراج ربانی کا ایک اعتراض بھی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ اتنی بڑی بددیانتی تم نے حضرت شیخ کے ایک حوالے میں نقل کی ہے۔ میں سامعین کو بات سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیادی طور پر یہ 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، حضرت شیخ کو مرض کی وجہ سے اگر ڈاکٹر نے دماغی کام کرنے سے روکا، اس کو دماغ کی خرابی کہنا یہ معراج ربانی جیسے بد دماغ کی خیانت ہے،
اس کو دماغی توازن کا برقرار نہ رہنا کہنا یہ معراج ربانی کی بددیانتی ہے۔ اس کے بعد لکھے جانے والے رسائل کو دماغی خرابیوں کا نتیجہ کہنا یہ اس بد دماغ کی بددیانتی ہے۔ نمبر 2، یہ بیماری کے ایام میں جو رسالہ تحریر کیا، فضائل اعمال کے 3 رسالے، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ اور فضائل رمضان، اس حکایات صحابہ سے قبل لکھے گئے، تم نے سب کو بیماری کے ایام کا رسالہ کیسے کہہ دیا؟ نمبر 3، حکایات صحابہ جو حضرت نے بیماری کے ایام میں لکھا ہے، اس رسالے پر ایک بھی تمہارا اعتراض موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ بات کیا سکتا ہوں، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی تمہیں ذات سے بغض ہے، اور فضائل اعمال جو احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشتمل رسالہ ہے، جس کی وجہ سے امت میں پیغمبر کے مصنون اعمال زندہ ہوئے ہیں، فضائل اعمال پر اعتراض غلط کر کے، بددیانتی کا مظاہرہ کر کے گویا تم احادیث کی اشاعت کا سلسلہ روکنا چاہتے ہو، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بد دماغ معراج ربانی کا دماغ درست فرما دے، اور اللہ اس کو خیانتوں اور جہالتوں سے محفوظ رکھے، اور امت کو اللہ اس شخص کے شرور سے محفوظ رکھے۔ فضائل نماز 80 صفحہ 10، اس کے اوپر حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ موت و زندگی کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو وقت جس کا موت کا مقرر ہو چکا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ اسی وقت کے اوپر اسے موت آئے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آگے یا پیچھے کوئی بات ہو، اور اللہ تعالیٰ سے بھول چوک کا امکان بھی یہ ایمان کو برباد کرنے والا اگر کوئی شخص اس طرح کا ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے۔ چنانچہ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتے کی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا کہ اب یہ مر جائیں گے۔ حضرت ام کلثوم اٹھیں اور نماز کی نیت باندھ لیں، نماز سے فارغ ہوئیں تو عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہو گیا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ یعنی ان کے شوہر نے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب انہوں نے فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، ان دونوں فرشتوں سے کہا تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبد الرحمن زندہ رہے، اور اس کے بعد پھر انتقال ہوا۔ یعنی ان کے موت کی گھڑی آ گئی تھی، فرشتے موجود ہو گئے تھے، لیکن بعد میں گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھول ہو گئی کہ ان فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کی روح نکال کے لاؤ۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ابھی ایک مہینہ باقی ہے، سمجھو ان کی قسمت میں 1 مہینہ زندہ رہنا باقی ہے۔ وہ واحد، وہ یکتا اور بے مثل، وہ ذات خداوندی اللہ وحدہ لا شریک کی وہ ذات جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے بھی بھول ہو جائے نعوذ باللہ، اور جس کی موت آ جائے اس کی موت میں ابھی فرشتوں کو واپس کر دیا جائے، اور یہ آپ نے معراج ربانی کی زبان سے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے فضائل اعمال میں بیان کردہ واقعہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا، پھر اس واقعہ پر آپ نے تبصرہ بھی سنا۔ اس شخص کی آپ جہالت اور خیانت کا مظاہرہ فرمائیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو واقعہ نقل کیا، یہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کا واقعہ کوئی من گھڑت اور موضوع تو نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے اس واقعے کو نقل کرنے پر اس نے تبصرہ اپنی طرف سے یہ کر دیا کہ جی اللہ کے علم میں نہیں تھا، اللہ بھول گئے، اللہ کو پتہ نہیں تھا، پہلے یہ فرشتے بھیجے پھر یہ فرشتے بھیجے۔ میں اس جاہل شخص سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جو واقعہ نقل کیا، نیچے حاشیے میں اس کا حوالہ در منصور حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کسی کتاب پہ موجود ہے۔ اب یہ اعتراض تمہیں فضائل اعمال پر کرنے کی بجائے در منصور پر کرنا چاہیے تھا کہ جس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تو در منصور پر تبصرہ کرنے کی بجائے حضرت شیخ زکریا کے فضائل اعمال پر تبصرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے
کہ یہ شخص حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ سے بغض تو رکھتا ہے، اصل کتاب اور اصل واقعے سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو بڑی موٹی سی بات ہے اور بڑی آسان سی بات ہے، ہر عام آدمی معمولی عقل رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر عربی کتاب کے اندر واقعہ موجود ہو، اس کتاب کو اردو کتاب میں نقل اس واقعے کر دیا جائے تو اردو کتاب پر اعتراض کرنا اور جس کتاب سے واقعے کو نقل کی اور اس پر اعتراض نہ کرنا، یہ کتنی بڑی خیانت اور بددیانتی ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ در منصور میں غلط ہے، اس کی سند غلط ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس قسم کی کوئی بحث معراج ربانی جیسے خائن اور بددیانت شخص نے نہیں کی، بلکہ اپنی طرف سے حاشیہ چڑھا کر کہہ دیا اللہ بھول گئے ہوں گے، اللہ کے علم میں نہیں تھا، اللہ کو پتہ نہیں تھا، اللہ بے مثال ہے۔ کون شخص ہے جو اللہ کو بے مثال، اللہ کو وحدہ لا شریک اور اللہ کی ذات کو عالم الغیب اور اللہ کی ذات کو قادر مطلق نہیں مانتا؟ کوئی شخص مسلمان ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ان نظریات کا انکار نہیں کر سکتا جو اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح نظریات موجود ہیں۔ خیر سامعین، میں یہ کہہ رہا تھا، ایک تو شخص نے خیانت سے کام یہ لیا کہ تفسیر در منصور پر بحث کرنے کی بجائے فضائل اعمال پہ کر دی، اس واقعے کی سند پر گفتگو کرنے کی بجائے اپنی طرف سے غلط نتیجہ بیان کر کے اس نے بات کہہ دی ہے۔ اور یہی شخص تھا معراج ربانی۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت شیخ زکریا نبر اللہ مرقدہ ایک واقعہ در منصور سے نقل کریں تو تمہارے یہاں قابل اعتراض ہے، تو اگر نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب الداء والدواء میں یہ واقعہ نقل کتاب الداء والدواء میں واقعہ نقل کریں اور صرف عام فرشتوں کا نہیں بلکہ ملک الموت کا نام لے کر واقعہ نقل کریں تو اس پر جناب کو اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے تو تفسیر در منصور سے نقل کیا اور دو فرشتوں کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں پہ اس میں نواب صدیق حسن نے جو واقعہ بیان کیا اس کا عنوان یہ قائم کیا براءت من النار۔ آپ قارئین اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں، سرخی قائم کی ہے براءت من النار۔ اس سرخی کو قائم کرنے کے بعد یہ عنوان دے کر نواب صدیق حسن خان نے جو واقعہ بیان کیا، آپ اس واقعے کو سنیں۔ کہتے بعض صلحاء کو مرض سخت ہوا، بے ہوشی ہو گئی، ملک الموت کو اس حالت میں دیکھا، کہا میں تیرے لیے براءت نار سے لکھ دوں؟ کہا ہاں، ایک ورق پر لکھایا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سارا کاغذ ظاہراً اور باطن اسی سے مملو تھا، یعنی بھرا ہوا تھا۔ کہا ھذا براءت من النار، مریض اس مرض سے اچھا ہو گیا اور مدت تک زندہ رہا، وہ ورقہ نزدیک اس کے تھا۔ اب حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا در منصور سے، اور یہاں جو واقعہ نواب صدیق حسن نے نقل کیا ملک الموت کا تذکرہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس واقعے کو تو کسی تفسیر کی کتاب سے یا کسی حدیث صحیح کی کتاب سے تو نقل نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ تو نواب صدیق صاحب کی کتاب نہیں۔ قارئین آپ دیکھیں، معاصر صدیقی جو نواب صدیق حسن مرحوم کے صاحبزادے نے ان کے حالات زندگی پر کتاب تحریر کی ہے، اس کے آخر میں نواب صدیق مرحوم کی کتب کی فہرست دی ہے، ان میں 29 نمبر پہ جس کتاب کا تذکرہ کیا اس کا نام ہے الداء والدواء، کہ یہ نواب صدیق حسن مرحوم کی اپنی کتاب ہے۔ یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے کسی کتاب کا ایسی کتاب کا حوالہ نقل نہیں کیا کہ جو کتاب نواب صدیق حسن مرحوم کی نہ ہو۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شیخ زکریا رحمہ اللہ واقعہ نقل کریں اور در منصور سے نقل کریں اس پر اعتراض ہے، اور اگر نواب صدیق حسن بغیر کسی کتاب کا حوالہ دیے واقعہ نقل کر دیں تو اس پر اعتراض کیوں نہیں؟ اور اس شخص کی جہالت کو دیکھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ اب بھائی ام کلثوم تو عورت ہیں، صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہا، تو بلکہ مرد کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اور عورت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں، تو جس شخص کی جہالت کا علم یہ ہو کہ مرد اور عورت کی ضمیر اور صیغے میں فرق نہ کر سکتا ہو، اگر ایسا جاہل اعتراض کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں پر ماتم، ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے جو ایسے جاہل کو بطور خطیب، بطور مبلغ اور بطور داعی امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس مسلک کا عالم کیا ہوگا کہ جن کا واعظ اور خطیب معراج ربانی جیسا جاہل شخص ہو۔ اللہ اس کی شرور سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ صفحہ 484 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نوجوان اس کو جنت اور جہنم کی اطلاع ہو جاتی ہے، کشف ہو جاتا ہے، غیب کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ یہ بیٹا گنگو میں ہوتا ہے، یہ بیٹا تھانہ بھون میں ہوتا ہے، اور اس کو بیٹھے بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھے روٹی کھا رہے، کھاتے کھاتے چیخ مار کے رونے لگ گیا۔ ہم نے کہا روتا کیوں ہے؟ کہا چچا ماں میری جہنم میں چل رہی ہے۔ ابو یزید کہتے ہیں میں نے دل میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا، بلٹی چھوٹ بھی گئی، بائی پاس ہو گئی۔ جو ہی بلٹی کی میں نے دل میں بخشا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس بخشنے کو۔ ہنسنے لگ گیا، کہا بابا پیر صاحب ماں کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ علم غیب جو تمہارے اس چھوکرے کو تھا، یہ علم غیب رسول اللہ کے صحابہ کو نہ تھا۔ ایک صحابی کو تیر لگا، گر گئے، ساتھیوں نے کہا اس کو جنت مبارک ہو۔ آقا نے کہا تم جنت کی بات کرتے ہو، اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے جو 2 چادریں اٹھائی تھی، اللہ دکھا رہا ہے وہ چادریں آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہیں۔ یہ علم غیب کہ جنت میں کیا ہو رہا ہے، جہنم میں کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے، یہ غیب کی خبریں پیر ملا۔ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص، میں نے یہ سنا، کس سے سنا اس نے؟ کس سے سنا اس نے؟ میں نے سنا، کسی شیطان نے اس کو سنایا؟ اور کون سنائے گا؟ اللہ رسول نے تو سنایا نہیں، اگر انہوں نے سنایا ہوتا تو قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ کہہ رہا میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ یہ واقعہ کس نے اس کو بتلایا؟ بہرحال کسی نے بھی سنایا ہو۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا۔ ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنایا۔ یعنی ایک دفعہ نہیں، اپنے لیے کئی نصاب مقرر کر کے 70,000 مرتبہ پڑھ کے جمع کر لیا، اور اپنی بیوی کے لیے بھی ایک نصاب پڑھا میں نے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ دیکھ غور سے سنیں، شیخ ابو یزید قرطبی کہتے ہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ کیا تھا، شبہ تھا، دعویٰ تھا اس کو۔ بہرحال ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری، کھانا کھاتے کھاتے اس نے کیا ماری؟ چیخ ماری۔ میں سمجھتا ہوں شیطان نے چمٹی لے لی ہوگی، اس کو چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا، اور کہا، سنو کیا کہا، کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں۔ اس کی حالت مجھے نظر آئی، اس نے کہا اس کی حالت مجھے نظر آئی کہ وہ دوزخ میں کیا ہو رہی ہے؟ جل رہی ہے۔ آپ دیکھیں دوزخ میں جل رہے ہیں، ان کو سب پتا ہو رہا ہے۔ سنیں آگے آئیں، قرطبی کہتے ہیں، یہ قرطبی نہیں علامہ قرطبی، یہ دوسرے قرطبی ہیں، کوئی صوفی اوپی ہیں۔ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں۔ کہنے لگے، اب مجھے خیال آیا کیا کہ جب ایک نصاب بخشنے سے جنت مل جاتی ہے یعنی 70,000، تو لاؤ وہ نصاب کس کو بخش دوں؟ اس کی ماں کو بخش دوں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ جو قرآن پڑھ پڑھ کے ہدیے ہوتے ہیں نا، نصاب، قرآن خوانی کے جو دورے چلتے ہیں،
ان کے علماء بھی کہتے ہیں. خیر ان کے علماء کیا کہیں گے, سب ڈوبے ہوئے ہیں. ای بریلویو دیکھو تبلیغی جماعت تمہاری روش پہ چل رہی ہے, تمہارے ایمان اور عقیدے کو نگر نگر پھیلا رہی ہے. ان کو وہابی نجدی نہ کہو, یہ وہابیت اور نجدیت کے دامن پر کلنک کا ٹیکا ہیں. یہ تو تمہارے موسیرے بھائی ہیں, چور موسیاؤد بھائی تمہارے بھائی ہیں. یہ بھی چور تم بھی چور, سمجھ رہے ہو. سنو, یہ لکھتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں, جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے, بخش دوں. چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا. میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا. ان لفظوں پہ ذرا غور توجہ چاہوں گا. میں نے اپنے دل میں چپکے سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی, مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا, چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی ہے. گرو رہ گئے چیلا. اس نوجوان کو صرف یہی نہیں معلوم ہوا کہ اس کی ماں دوزخ میں جل رہی ہے, بلکہ حضرت کے دل میں کہہ رہے ہیں ہم نے جو پڑھا تھا اس کی بھی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی, اور ابھی جو ہم نے اس کی ماں کو ایصال کیا ہے ایک نصاب, اس کی بھی خبر اس کسی کو نہ تھی. میں نے دل میں چپکے سے کہا. علیم بذات الصدور کون ہے مسلمانوں؟ بتاؤ ذرا, کون ہے علیم بذات الصدور؟ اللہ کے سوا اور ہے کوئی؟ سامعین, ابھی آپ نے معراج ربانی اور توصیف الرحمان دونوں کی زبان سے یکے بعد دیگرے فضائل اعمال صفحہ نمبر 484 پہ تحریر کردہ واقعے کو سنا, اور پھر دونوں میں سے ہر ایک کا اس پر آپ نے تبصرہ بھی سماعت فرمایا. اسے کہتے ہیں یک نہ شد دو شد, ایک کذاب نہیں دو کذاب, ایک دجال نہیں دو دجال, ایک خائن نہیں دو خائن. ہر خائن نے اپنی خیانت اور بددیانتی کے مطابق خیانت کا مظاہرہ کیا. ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے فہم کے مطابق دجالیت اور شیطانیت کا مظاہرہ کیا, اور کس انداز میں اس واقعے پر تبصرہ کیا ذرا آپ اس کو سماعت فرمائیں. اب اس واقعہ کو جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال صفحہ 484 پر بیان کیا, اس میں دو باتیں ان کے ہاں قابل اعتراض ٹھہری. نمبر 1 کہ حضرت شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا, اور کوئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا. اب ایک تو ان کا یہ قابل اعتراض ہے کہ 70,000 کا نصاب کہاں سے آیا, اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے معراج ربانی نے یہاں تک کہا, کہتے ہیں یہ جو ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا, یہ کس نے سنایا؟ کہتے ہیں سنانے والا شیطان ہوگا. یہ شیطان نے سنایا ہوگا, اور شیطان سے سنا ہوگا, کیونکہ قرآن کریم میں تو نہیں کہ اللہ نے بتایا ہو, حدیث مبارک میں تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو, تو معلوم ہوتا ہے شیطان نے سنایا. قارئین آئیے میں آپ کی خدمت میں حوالہ جات کے ساتھ بحوالہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے واقعہ نقل فرمایا اور ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا, تو پہلے اس پہ ذرا تبصرہ کر لیں اور اس واقعے کی حقیقت پر غور کریں کہ یہ ذکر دینے والا کون ہے. یہ 70,000 مرتبہ کا نصاب کس نے دیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مقلدین کے گھر کی کتاب ہو, یہ حوالہ تمہارے گھر کا ہو, دینے والے تمہارے اپنے ہوں. میں یہ تبصرہ نہیں کر سکتا. اگر سنانے والا شیطان ہے تو اس شخص کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ یہ تبصرہ میں قطعاً نہیں کر سکتا. اگر معراج ربانی ہوتا تو شاید وہ اپنے اکابر کو بھی اللہ محفوظ رکھے, شیطان کہنے سے باز نہ آتا. یہ اس وقت میرے ہاتھ میں نواب صدیق حسن کی کتاب الداء والدواء ہے کہ جس کو نواب صدیق حسن کے بیٹے نے معاصر صدیقی میں 29 نمبر صفحہ 29 نمبر کتاب کی کتب کی ترتیب میں نقل کیا کہ یہ ان کے والد محترم کی کتاب ہے.
اس میں ایک باب قائم کیا، کہتے ہیں برائے نجات از نار، ایک سرخی قائم کی۔ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں صوفیہ نے کہا کہ جو کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو 70,000 بار پڑھے گا وہ آگ دوزخ سے آزاد ہو جائے گا، اس نے اپنی جان کو گویا نار سے خرید کر لیا۔ معراج ربانی کہہ رہا تھا کہ کہاں سے سنا، کس نے بتایا؟ آئیے جناب میں بتا دوں کس نے بتایا۔ اگر تم جیسے جاہل کے علم میں وہ کتب نہیں کہ جس کے اندر اس واقعے کو دینے والے کا تذکرہ موجود ہے تو میں سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ذکرہ الیافعی وابن عربی واوصى بالمحافظۃ علیہا، نواب صدیق کہتے ہیں اس کا ذکر یافی نے کیا، ابن عربی نے کیا، اور پھر اس پر پابندی کرنے کی وصیت بھی فرمائی کہ ایسا ورد کرنا چاہیے اور ایسے ورد کو ضرور کرنا چاہیے۔ اوصا اور وصیت کا معنی یہی ہے کہ تاکید کی کہ تم اس کو کرتے رہو، اور صرف کرتے نہیں بالمحافظت علیہا بلکہ اس کی پابندی بھی کرو۔ اب یہ ورد دینے والے جو ابن عربی ہیں، ممکن ہے قارئین کو اس سے غلط فہمی ہو اور کوئی دجال آپ کو دھوکہ دے دے کہ یہ ابن عربی تو غیر مقلد نہیں تھے بلکہ ابن عربی تو شاید کوئی مشرک اور بدعتی آدمی تھے جس نے ذکر دے دیا۔ قارئین آپ اس کو میں حوالے کو پڑھیں، اور میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو سماعت فرمائیں کہ یہ ابن عربی کون شخص تھے۔ اس ابن عربی کے بارے میں نواب وحید الزبان اپنی کتاب ہدیۃ المہدی اس کے صفحہ نمبر 51 پہ تحریر کرتے ہیں کہ ابن عربی کون شخص تھا۔ ابن عربی کے بارے میں پہلے ہی کہتے ہیں کہ شیخنا ابن تیمیہ قد شدد الانکار علی ابن عربی، کہ شیخ ابن تیمیہ نے ابن عربی پر انکار کرنے میں سخت کام لیا ہے۔ آگے جو جملہ کہتے ہیں اس پہ غور کریں، کہتے ہیں وَلَوْ نَظَرُوا فِي الْفُتُوحَاتِ لَعَرَفُوا أَنَّ الشَّيْخَ رحمہ اللہ من اہل الحدیث اصولا وفروعا ومن اشد الرادین علی ارباب التقلید۔ اگر شیخ ابن تیمیہ ان کی کتاب فتوحات پہ نظر کر لیتے تو ان کو خود یقین ہوتا اور وہ پہچان لیتے کہ شیخ ابن عربی اہل حدیث تھے، اصول میں بھی اور فروع میں بھی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اہل تقلید پر سختی سے رد کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے تھے جو اہل تقلید پر سختی سے رد کر رہے ہیں۔ تو نواب وحید الزمان ہدیۃ المہدی میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھ رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ابن عربی یہ اہل حدیث عالم اور تقلید کی تردید کرنے والوں میں سے تھے۔ اب سامعین آپ بتائیں وہ ذکر اور وہ ورد کہ جس پر ایک واقعہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نقل کیا، معراج ربانی کہہ رہا تھا کسی شیطان نے سنایا ہوگا۔ میں نے کہا شیطان نہیں، ابن عربی نے سنایا ہے۔ اب تم ابن عربی پر شیطان ہونے کا فتویٰ لگا دو، ممکن ہے تم اس پر جری ہو، تمہاری ایمانی غیرت اور اس بات پر تمہیں مجبور کرے کہ تم اپنے اتنے بڑے عالم کے بارے میں جملہ کہہ دو، تم کہہ دو تو تم کہہ دو بھئی تبصرہ تم کرو اپنی زبان سے۔ اور یہی شیخ جن کا میں نے تذکرہ ابن عربی، ان کے بارے میں نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب التاج المکلل میں ابن عربی کے بارے میں تحریر کرتے ہیں۔ ابن عربی کون تھے؟ سامعین آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ نواب صدیق حسن خان نے اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 176 پہ نقل کیا، کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَتَرْكِ التَّقْلِيدِ وَإِيثَارِ الْاجْتِهَادِ وَرَفْضِ الْقَالِ وَالْقِيلِ وَرَدِّ الْآرَاءِ بِمَكَانٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْصَحَ عَنْهُ لِسَانُ الْقَلَمِ، کہ ابن عربی سنت کی اتباع میں، تقلید کو چھوڑنے میں، اجتہاد کو ترجیح دینے میں، اور قال و قیل فضول باتیں چھوڑ دینے میں، اور آراء کے رد کرنے میں ایسے مقام پر تھے کہ کم از کم قلم کی زبان اس کو بیان کرنے سے یہ قاصر ہے۔ تو ابن عربی کے بارے میں نواب صدیق حسن مرحوم کا نظریہ بھی یہ تھا کہ یہ تقلید کے انکار کرنے والوں میں سے تھے، اتباع سنت کرتے اور تقلید نہیں کرتے تھے۔ تو ابن عربی جس نے 70,000 کا وظیفہ دیا
یہ غیر مقلد تھے۔ تو میں معراج ربانی سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ وظیفہ دینے والے اور ورد دینے والے کا پتہ نہیں چلا تو لیجئے ہم آپ کو دیتے ہیں، تاکہ آپ کی جہالت دور ہو جائے اور آپ کے علم میں آئے کہ یہ 70,000 کا وظیفہ دینے والا اللہ کا قرآن، 70,000 کا وظیفہ دینے والا پیغمبر کا فرمان نہیں، لیکن 70,000 کا وظیفہ دینے والا تمہارے ہی مسلک کے عالم ابن عربی ہیں۔ اب لگاؤ ان پہ فتویٰ، ذرا کہو اللہ محفوظ فرمائے، جو میری زبان نقل نہیں کرتی، کہو ذرا شیطان تم لگاؤ اس پہ فتویٰ۔ اور دوسری بات جو معراج ربانی اور توصیف الرحمان دونوں نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر آگے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نوجوان، ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے چیخ ماری۔ اب وہ کہہ رہا ہے چیخ ماری، اور معراج ربانی اس چیخ پر کیا تبصرہ کرتے ہیں، اللہ کچھ تمہیں رتی برابر حیا عطا کر دے۔ کہتے ہیں شیطان نے چٹخی لے لی ہوگی، اس لیے میں کہتا ہوں اگر ممکن ہے اس دور میں بھی کوئی تم جیسا شیطان موجود ہو جو اہل حق کو چٹخیاں لیتا ہو، یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں اپنی طرف سے یہ غلط اضافے کرنا کس قدر بددیانتی اور کس قدر یہ خیانت ہے۔ کہتے ہیں خیر اس نوجوان نے چیخ ماری، سانس پھولنے لگا اور کہا کہ میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں۔ آگے واقعہ جو آپ حضرات نے سنا کہ میں نے دل ہی دل میں ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دیا۔ تو کہتے ہیں وہ نوجوان، میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہی نوجوان تھا کہ جو گھبراہٹ کے عالم میں تھا۔ اسی نوجوان فوراً کہنے لگا کہ میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ اور اب ابن اس پر تبصرہ کیا ربانی اور توصیف الرحمان نے، کہتے اس نے دل ہی دل میں اصال کیا، دل ہی دل میں ثواب بخشا، اور توصیف الرحمان کا جو غلیظ تبصرہ اس پہ تھا کہتے جو اس کی بلٹی کرا دی۔ اب استہزاء اصال ثواب کا ہی بھلا کیا جاتا ہے، کیا اصال ثواب قرآن کریم یا احادیث پیغمبر سے ثابت نہیں ہے؟ اصال ثواب کے بارے میں استہزائی جملے نقل کرنا یہ ایک مسخرہ شخص تو کر سکتا ہے، کوئی ایک مراسی اور ٹھٹھے باز تو کر سکتا ہے، کم از کم کسی مسلک کا ایک عالم اور مسلک کا مبلغ ایسی حماقت نہیں کر سکتا۔ چلیے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب دل ہی دل میں بات کی، نوجوان کو کیسے پتا چلا؟ علم غیب تو ہم نے ثابت کر دیا۔ تو جناب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ ربانی سے یا آپ توصیف الرحمان سے پوچھیں، اگر دل میں آنے والے خیال کا بغیر بتائے پتہ چل جانا یہ علم غیب ہے اور یہ شرک اور کفر ہے، تو پھر آپ کیا کہو گے اپنے مولانا عبد الجبار غزنوی مرحوم کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں کرامات اہل حدیث صفحہ نمبر 28 پہ لکھا ہے؟ کہتے ہیں مولوی عبداللہ صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن میرے دل میں ایک بزرگ کے ملنے کا خیال پیدا ہوا۔ ایک دن میرے دل میں ایک بزرگ کے ملنے کا خیال پیدا ہوا، دل ہی دل میں یہ بات آئی کہ مجھے فلاں بزرگ کو ملنا چاہیے۔ کہتے ہیں اور جی چاہا کہ کچھ دن ان کے پاس جا کر ٹھہروں اور فیض حاصل کروں، ابھی یہ میرے جی ہی جی میں تھا، زبان سے تذکرہ نہیں کیا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے اپنے دل ہی دل میں ایک نصاب کا ثواب ان کو بخش دیا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں ابھی جی اب میں نے کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ مولوی صاحب سامنے سے آگے اور آتے ہی فرمایا کہ ذرا سوچ سمجھ کر جانا، آج کل دکانداریاں زیادہ ہیں، اللہ والے بہت کم ہیں۔ چنانچہ بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی وہ دکاندار ہی تھے۔ یہ دیکھیں کرامات اہل حدیث صفحہ نمبر 28۔ اب سامعین میں معراج ربانی اور توصیف الرحمان سے کہوں گا کہ اس کرامات اہل حدیث کے واقعے پر جناب نے آج تک کوئی تبصرہ کیا؟ آج تک جناب نے اس پر کوئی بیان ریکارڈ کروایا؟ آج تک تم نے اس کو علم غیب کہا؟ یہ بھی تو دل میں کھٹکے پر اطلاع تھی، لیکن تم نے آج تک اس کو علم غیب نہیں کہا۔ اور بالکل اسی طرح کا واقعہ نواب صدیق حسن خان مرحوم نے اپنی کتاب التاج المقلل کے صفحہ نمبر 165 پہ نقل کیا۔
اور یہ تاج المقلل جو نواب صدیق حسن مرحوم کی کتاب ہے، یہ کتاب کسی دیوبندی مکتبہ نے شائع نہیں کی، یہ کتاب کسی دیوبند کے ادارے سے نہیں چھپی، بلکہ اس کتاب کو چھاپنے والے بھی تمہارے اپنے مسلک کے اہل حدیث کے حضرات ہیں۔ یہ مکتبہ دارالسلام سے اس کتاب کو شائع کیا گیا، اور صفحہ نمبر 165 پہ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مقال شیخ تقی الدین ابن تیمیہ، مقال شیخ تقی الدین ابن تیمیہ، شیخ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بنوایا۔ آگے بات نقل کرتے ہیں کہ واقعہ سند بیان کرنے کے بعد یاد انہو سمع شہاب الدین عمر ابن محمد سہروردیہ، کہتے شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کنتو قد عزمت علی ان اقرأ شیئا من علم الکلام، کہ میں نے ارادہ کیا کہ علم الکلام پڑھوں، اور علم الکلام کے لیے کون سی کتاب پڑھوں؟ وَأَنَا مُتَرَدِّدٌ، میں متردد تھا، هل اقرأ الارشاد لامام الحرمین، کیا میں امام الحرمین کی کتاب الارشاد پڑھوں، او نہایت الاقدام للشہرستانی، یا نہایت الاقدام کتاب پڑھوں، او کتاباً آخر یا کوئی اور کتاب پڑھوں؟ کہتے ہیں فَذَهَبْتُ مَا خَالِي ابی النجیب، میں اپنے ماموں ابی نجیب کے ساتھ گیا، وَكَانَ يُصَلِّي بِجَنْبِ شیخ عبد القادر، وہ حضرت شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے، فَالْتَفَتَ الشیخ عبد القادر الیہ وَقَالَ لِي، شیخ عبد القادر رحمہ اللہ میری طرف فوراً متوجہ ہوئے اور فرمایا یا عمر ما ہوا من زاد القبر، ما ہوا من زاد القبر، فرجعت عن ذالک، مجھے کہنے لگے یہ قبر کا توشہ نہیں، یہ قبر کا توشہ نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو میں نے اپنے اس عزم سے رجوع کر لیا اور میں نے یہ کام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب گرامی قدر سامعین، آپ نے یہ واقعہ سنا، یہ التاج المقلل کا یہ واقعہ آپ نے سنا۔ اب نواب صدیق حسن جو اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، اور کہنے والے کون ہیں؟ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو تو اس میں علم الغیب نظر نہیں آیا، ابن تیمیہ کو اس کو شرک اور کفر نظر نہیں آیا، اور تمہارے خود غیر مقلدین کو جو اسی کتاب کے شروع میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب سے حذفنا واحیانا علقنا على بعض الاخبار التي تخالف السلفیۃ خلافا بینا، کہ جو سلفی مذہب کے خلاف ان میں واقعات تھے ہم نے حذف کر دیے یا ان پر حاشیہ چڑھا دیا۔ آپ دیکھیں نہ اس واقعے کو حذف کیا اور نہ اس واقعے کے اوپر کسی قسم کا کوئی تردیدی حاشیہ موجود ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، اب آپ فرمائیں 70,000 مرتبہ اگر ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے تو اس واقعے کو بیان کرنے والے اور دینے والے بھی تمہارے ابن عربی غیر مقلد ہیں، اور اگر دل میں خیال آئے اور کسی کو پتہ چل جائے اور یہ شرک ہے تو اس کے نقل کرنے والے بھی تمہارے غیر مقلد ہیں۔ تو میں توصیف الرحمان اور معراج ربانی سے کہوں گا ایک فتویٰ تم ابن عربی پر لگاؤ کہ جنہوں نے یہ واقعہ جنہیں یہ ورد دیا ہے، اور اسی طرح تم اگر اس کو کفر اور شرک علم الغیب کا نام دے کر کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی نہیں اور ایسے واقعات علم الغیب ہیں، تو پھر تم ایک فتویٰ کرامات اہل حدیث کے بارے میں کیا مولانا عبدالجبار غزنوی مرحوم پر بھی لگانے کی جسارت کرو گے؟ نواب صدیق حسن نے جو واقعہ نقل کیا آپ اس پہ یہ فتویٰ لگانے کی جسارت کرو گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو پھر تم نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ہی کے فضائل اعمال پر بحث کی ہے، حضرت شیخ کے نقل کردہ ہی واقعے پر تبصرہ کیوں کیا؟ تو میں گزارش کر رہا تھا ایک تو ان کی جہالت کہ یہ پتہ نہیں ورد دینے والا کون ہے، میں نے جہالت کو دور کر کے بتا دیا اس ورد کو دینے والے تمہارے ہی مذہب کے تمہارے اپنے امام اور عالم ہیں۔ اگر غصہ ہے تو مقلدین پر نہیں اپنے اماموں پر کرو، اور اگر دل کے خیال کا پتہ چل جانا یہ علم الغیب ہے پھر شیخ زکریا رحمہ اللہ پر نہیں۔ آپ یہ تنقید نواب صدیق حسن مرحوم پہ کرو، یہ تنقید مولانا عبدالجبار غزنوی مرحوم پہ کرو، یہ تنقید اپنے اکابر پہ کرو، تو یہ بددیانتی اور خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اکابر علماء دیوبند پہ فضول استہزائیہ تبصرے کرنے، یہ محض اس وجہ سے کہ علماء دیوبند سے اللہ رب العزت نے دین کا کام پوری دنیا میں
اور خصوصاً بر صغیر میں لیا کہ جس کی مثال قریب قریب نہیں ملتی. اللہ ان علماء دیوبند کی قبور کو منور فرما دے, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے, اور اللہ تمہاری جہالت اور تمہاری خیانت کے شر سے امت مسلمہ کو. بخاری کی باتیں. ہر صبح بخاری کا نعرہ, ہر شام بخاری کی باتیں. ہر صبح بخاری کا نعرہ, ہر شام بخاری کی باتیں. ڈھنڈورا چند مسائل کا منظور نہیں ہے سب باتیں. ڈھنڈورا چند مسائل کا منظور نہیں ہے سب باتیں. دو چار حدیث مطلب کی محفل میں سناتے ہیں, لیکن دو چار حدیث مطلب کی محفل میں سناتے ہیں, لیکن یہ لوگ چھپاتے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں. یہ لوگ چھپاتے پھرتے ہیں کچھ اور بخاری کی باتیں. آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے. آقا آہستہ پڑھتے تھے بسم اللہ فاتحہ سے پہلے. من گھڑت حدیث اپناتے ہیں ٹھکرا کے بخاری کی باتیں. من گھڑت حدیث اپناتے ہیں ٹھکرا کے بخاری کی باتیں. وطروں میں دعائیں مانگی تھی آقا نے جھکنے سے پہلے. وطروں میں دعائیں مانگی تھی آقا نے جھکنے سے پہلے. کچھ لوگوں کو منظور نہیں بے باک بخاری کی باتیں. کچھ لوگوں کو منظور نہیں بے باک بخاری کی باتیں. دو ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے لکھا ہے بخاری نے یوں ہی. دو ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے لکھا ہے بخاری نے یوں ہی. ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں. ہر محفل میں رد کرتے ہیں احباب بخاری کی باتیں. اس ماں کی عزا پہ بخاری نے لکھا ہے عمل سب امت کا. اس ماں کی عزا پہ بخاری نے لکھا ہے عمل سب امت کا. اس دور میں کیوں رد ہوتی ہیں لا ریب بخاری کی باتیں. اس دور میں کیوں رد ہوتی ہیں لا ریب بخاری کی باتیں. عربی کے بجائے اردو میں جو
جو خطبہ جمعہ دیتے ہیں عربی کے بجائے اردو میں، جو خطبہ جمعہ دیتے ہیں وہ لائے حدیث پیغمبر، جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں، وہ لائے حدیث پیغمبر، جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔ یاروں نے کوشش کی باہم تحریف بخاری کی، لیکن یاروں نے کوشش کی باہم تحریف بخاری کی، لیکن ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ اقوال صحابہ ٹھکرا کر تنقید کا مورد ٹھہرائیں، اقوال صحابہ ٹھکرا کر تنقید کا مورد ٹھہرائیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔ یاروں نے کوشش کی باہم تحریف بخاری کی، لیکن ناکام ہوئے ناشاد ہوئے، باقی ہے بخاری کی باتیں۔ اقوال صحابہ ٹھکرا کر تنقید کا مورد ٹھہرائیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں، یہ زیب انہیں دیتا ہے جو کرتے ہیں بخاری کی باتیں۔